نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے، ماں کے کردار کی چھاپ کیسی ہے، پریگنینسی میں کس طرح سے اللہ سے دعائیں کرتی رہیں، پھر جس وقت بچے کو گود میں اٹھا کے آئیں اور لوگوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں، حضرت مریم نے خاموش رہیں، لوگ کہتے رہے مریم تو نے یہ کیا پاپ کر ڈالا، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی، اے مریم بولو یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے کیا کر ڈالا۔ اور سیدہ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو جھولے میں پڑا ہوا بچہ ہے۔ اتنے میں بچہ بول اٹھا انی عبد اللہ، سبحان اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے رسول اور نبی بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے بارے میں جو گواہی دی اس میں سے یہ گواہی بھی تھی کہ میری ماں صدیقہ ہے۔ اللہ پاک نے بھی گواہی دی کہ وَأُمُّهُ صدیقہ، کہ اس کی ماں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بہت سچی عورت تھی، سچائی کا پیکر، اپنے بچے کو سچ سکھا سکتا ہے۔ سیدہ مریم نے بھی سکھایا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک خصوصیت جو اللہ پاک نے انہیں سکھائی کہ وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ نیکی کا پھل، نیکی کا اثر ہوتا ہے نا، نیکی اثر انداز ہوتی ہے، نیکی کی وجہ سے رسپانس بھی ملتا ہے اس نیکی کا۔ اور اللہ پاک نے انہیں ایسا ہی بنایا کہ وہ اپنی ماں کے لیے بہت خدمت گزار تھے، بہت زیادہ فرما بردار تھے، ماں کی بہت ماننے والے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے، اللہ پاک نے انہیں نشانی کے طور پر رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جس دن وہ نازل ہوں گے، اتریں گے، دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے، تو ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور وہ آئیں گے تو وہ کیا کردار ادا کریں گے؟ صلیب کو توڑ ڈالیں گے۔ سچی ماں، سچی ماں کا سچا بیٹا جھوٹ کو برداشت نہیں کرے گا۔ پروڈکٹ سے پتہ چلتا ہے نا کہ پیچھے والے کی محنت کتنی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ سور کو حرام کر دیں گے، یعنی سور کے بارے میں جو ہے پالیسی پھر بدل جائے گی عیسائیوں کی بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچ پر لے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، میں ان کے کردار کی ایک اور بہت اہم خوبی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جس کی پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ اس موقع پر مسلمانوں کی نماز کی جماعت تیار ہوگی، خود امامت نہیں کروائیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتنے پیارے انسان، اتنے پیارے انسان، اللہ نے انہیں رسول اور نبی بنایا اور وہ پھر بھی لیڈرشپ رول نہیں پلے کریں گے۔ ان کے کردار کی سچائی ایسی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ حق آپ کی امتیوں کو دیں گے۔ اب تو اس امت کا حق ہے، میرا دور تو اور تھا، اس امت کا حق ہے، اس امت کے لوگ اب آگے آ کے امامت کروائیں گے۔ کردار کی سچائی کہاں کہاں جھلکتی ہے۔ اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی ہے، لیکن کرنے والا تو اپنا شیئر لیتا ہے نا۔ اور آپ نارملی دیکھیے کہ لوگ اپنے بعد میں آنے والوں کو جگہ نہیں دینا چاہتے۔
یہ کتنی بڑی بات ہے ان کے کردار کی، کتنی بڑی بات ہے. جس کے اندر جو خوبی ہے اس کو تسلیم کرنا اور اس کے لیے جگہ چھوڑنا. حالانکہ اس وقت کی ساری جنگ جو دجال کے خلاف ہوگی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی لیڈ کر رہے ہوں گے، لیکن نماز نہیں. نماز کی امامت جو ہے وہ مسلمانوں میں سے کوئی کروائے گا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ایک اور کام ہوگا. رسول اللہ نے پیشین گوئی کی کلمہ ایک اللہ کے لیے ہو جائے گا. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اس کی ماں سچی عورت تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تھے تو دعا کرتے تھے اللہم انت الحق، اللہ تیری ذات حق ہے. وَلِقَاؤُكَ حق، تیری ملاقات بھی حق ہے. وَقَوْلُكَ حق، اور تیری بات حق ہے. تیری بات حق، تیری ذات حق، تیری ملاقات حق. تو اللہ کی باتوں میں سے کتنی سچی بات لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کے خلاف جنگ کریں گے، پھر دجال ختم ہو جائے گا اور کلمہ ایک اللہ کے لیے ہو جائے گا. سبحان اللہ. ایسے دور میں جس دور میں ہم رہتے ہیں، اس دور میں ہم ایسے فتنے محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کس وقت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے. اور وہ دور ہوگا جب پتھر بھی بول پڑیں گے. یہ رسول اللہ کی پیشین گوئی ہے. جب پتھر بھی بول پڑیں گے کہ اے مسلمان دیکھ، یہ میرے پیچھے یہودی ہے، یہ میرے پیچھے یہودی ہے. پتھروں کی بھی زبان لگ جائے گی، سچ کا اظہار کریں گے، بتا دیں گے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کردار کیسا ہوگا؟ ان کی سچائی کی وجہ سے ان کی روح کتنی شفاف تھی. اللہ پاک نے انہیں چھوڑا نہیں، کیونکہ وہ محسنوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. جب انہیں مصلوب کرنے کے لیے سب بھاگے تھے، یہودیوں نے چاہا کہ ان کو اس دنیا سے ختم کر دیں، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے آسمانوں کی طرف زندہ اٹھا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی زندہ اسی عمر میں موجود ہیں، کیونکہ وہ ایک اور ٹائم زون میں ہے. ان کا ٹائم زون اور ہمارا ٹائم زون ہی ڈیفرنٹ ہے. پھر وہ اس دنیا میں اپنی اسی ایج میں واپس آئیں گے، پھر اپنی طبعی موت مریں گے. اللہ پاک نے ماں کی سچائی بیٹے کے اندر کیسے دکھائی ہے کہ اس بیٹے کے اثرات قیامت کی نشانی کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور قرب قیامت کے دور میں ایک دفعہ پھر سچائی قائم ہو جائے گی انشاءاللہ. اور ہمارے لیے یہ کتنی بڑی ہوپ ہے. ہم سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں کہ کون سا دور ہوگا جب وہ آ جائیں. اور ہمیں نہیں معلوم وہ رات ہو یا دن، کیونکہ حالات اور نشانیاں اور واقعات تو ایسے ہیں کہ کسی بھی وقت یہ جو نشانیاں ہیں قیامت کی وہ آگے پیچھے پوری ہو جائیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں. اگر ہم اچھے کردار کو دیکھنا چاہیں تو حضرت یحییٰ کا کردار. بوڑھی ماں ہے، نبی کی بیوی ہے، اور بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کی شخصیت کو کیسے پروان چڑھائی. یہ اللہ کی تقدیر تو تھی کہ وہ اپنے والدین کے فرما بردار ہوں گے، لیکن ان میں ایک خاص بات ان کی نرم دلی اور وہ عورتوں کی طرف رغبت نہیں رکھتے تھے. سبحان اللہ. حضرت یحییٰ علیہ السلام لوگوں کے لیے بے حد نرم دل تھے. وہ نرمی بوڑھے ماں باپ کے توسط سے انہیں نصیب ہوئی. ماں باپ کی نیکیاں اور ماں باپ کی بدیاں کیسے اثر انداز ہوتی ہیں. اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں وہ سارے ہی افراد جنہیں اللہ رب العزت نے بلند مقام عطا کیا، انبیاء میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم دیکھ سکتے ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام پر کس طرح سے محنت کی گئی کہ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں تھے تب بھی مطمئن تھے، جب بکے تب بھی مطمئن تھے. اور یوسف علیہ السلام کی حیا آج پوری دنیا کے لیے مثال ہے. یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حیا پہ ضرب لگنے لگی ہے
تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ میرے لیے قید خانہ ہی بہتر ہے، کیونکہ وہ پاک زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ ہم جب شخصیات کو پڑھتے ہیں تو شخصیات کے پیچھے ان کی ماؤں کا کردار نہیں دیکھ پاتے، ان کی ماؤں نے کیا رول پلے کیا۔ تو ہم اگر دیکھنا چاہیں تو تاریخ اسلامی کی ایک بہت بڑی شخصیت امام بخاری، امام بخاری کے پیچھے ان کی والدہ کا بہت بڑا رول ہے۔ بچے کی اسلامی خطوط پر تربیت کی، اس تربیت کا نتیجہ صحیح بخاری کی صورت میں تو ہم دیکھتے ہیں، ہم ان کی باقی کتب میں بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس تربیت کے حوالے سے کچھ خاص باتیں۔ امام بخاری کی والدہ کے حوالے سے، والدہ کا مزاج کیسا تھا؟ امام بخاری کی نظر چلی گئی، نابینا ہو گئے بچپن میں۔ جب نابینا ہوئے تو ماں نے دعا مانگنی نہیں چھوڑی، بہت اللہ کے آگے آوازاری کرتی تھی، بہت زیادہ روتی تھی۔ ایک رات ایسا ہوا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے بچے کی بصارت اسے لوٹا دی گئی۔ جب اٹھی تو دیکھا کہ بچہ دیکھنے والا تھا۔ سبحان اللہ، دعا سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ ماں تو سراپے دعا ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں ہمیشہ دعا کرتی رہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کیسے کی؟ والد کا تو انتقال ہو چکا تھا، وہ اپنے بیٹے کو خود لے کر مکہ تک گئیں، حجاز میں کتنے علاقوں تک وہ گئیں علماء سے ملاقات کروانے کے لیے۔ سبحان اللہ، اتنی فہم رکھنے والی ماں۔ اور امام بخاری کی کہ علم کی یہ صورتحال تھی کہ انہیں لاکھوں احادیث یاد تھیں اور کسی حدیث کے راویوں کا سلسلہ بھی وہ نہیں بھولتے تھے۔ سم ٹائمز ان کے علم کا امتحان لینے کے لیے لوگ انہیں کہتے تھے کہ وہ جو آج کی نشست میں حدیث سنائی ہے اسی طرح سے دوبارہ لکھ دو، تو ایگزیکٹلی اسی صورت میں پہلی حدیث سے لے کے سویں حدیث تک لکھ دیتے تھے۔ سبحان اللہ، حافظہ بھی با کمال۔ لیکن حافظے میں لانے کا عمل تو انسان کا اپنا ہے نا، کہ وہ کوشش کرے، باقی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے۔ اور امام بخاری کے دل میں جانے ماں نے کیسے حرمین کی محبت بٹھائی تھی کہ انہوں نے جب اپنی صحیح کی احادیث لکھی چاندنی راتوں میں روضہ رسول کے پاس بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے تھے اور اس کو تحریر کرتے تھے، باوضو ہو کر نوافل ادا کر کے اللہ سے مدد مانگ کر۔ یہ محبت بچے کے دل میں بعد میں آئی، ماں کے دل میں پہلے تھی۔ ماں خود محبت کرنے والی نہ ہو تو اولاد کو محبت ٹرانسفر کیسے کرے گی؟ دیکھیں جن ماؤں کو محبت ہوتی ہے نا اپنے بھائیوں سے، وہ بچوں سے کہتی ہیں، آج کل تو پتہ نہیں شاید کوئی بھی نہیں کہتا، یا شاید کہتے ہوں چندہ ماموں دور کے۔ اچھا، وہ ماں یہ کوئی نہیں کہتا چندہ چاچو دور کے، کیونکہ ماں کو اپنے بھائی سے محبت ہے نا۔ میں صرف اس وجہ سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اپنے بھائی سے محبت ہے تو اس کی محبت ماں بچے کے دل میں بھی ڈال دیتی۔ بچے ننیال سے کیوں زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ ماں ہے۔ ماں ننیال کی محبت سکھاتی، اللہ کی محبت نہیں سکھاتی۔ ماں اللہ کے رسول کی محبت نہیں سکھاتی، ماں دین کی محبت نہیں سکھاتی۔ ماؤں کو بدلنا ہوگا، ماں بدلے گی تو بچے بھی بدل جائیں گے، بدلے گی عورت بدلے گا جہاں انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر بچے کی تربیت کے حوالے سے جو بنیادی چیزیں سکھانے والی ہمیں لقمان حکیم کی وصیتوں سے بہت پتہ چلتا ہے۔ جیسے انہوں نے سکھائے، یقیناً بنیادی اصول باپ سکھائے یا ماں سکھائے، بنیادی اصول تو ایک جیسے۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے چھوٹے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ سبحان اللہ، وہ کتنا خوش نصیب بیٹا تھا جس کو باپ ابتدا سے ہی شرک سے بچنے کی تلقین کر رہا ہے۔ اور باپ نے کہا کہ اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر ذرہ کسی چٹان کے نیچے، آسمان میں یا زمین کے نیچے ہو، اللہ اسے لے آئے گا۔ یہ شفافیت ہے، اخلاص ہے کہ اللہ قادر ہے،
اللہ قوت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، خبر رکھتا ہے، اس سے کچھ چھپایا نہیں جا سکتا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی یہ بات ہو نا کہ کسی کو کیا پتہ چلے گا فلاں کام کر لیں، تو وہ رائی پھیل جائے گی، اس کا پودا نکل آئے گا اور وہ تناور درخت کی شکل اختیار کر جائے گا، دل بگڑ جائے گا اور زندگی بگڑ جائے گی۔ تو انہوں نے توحید سکھائی تھی، تو ماں کو توحید سکھانی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو کان میں اذان جب دیتے ہیں، توحید کا ایک مظہر ہے، کیونکہ آخری الفاظ یہی ہے، اللہ اکبر سے شروع ہو کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک۔ بچے کا نام، بچے کی زبان سے اللہ کا نام سب سے پہلے کھلوایا جائے، بچے کا نام رکھا جائے تو اسلامی نام رکھا جائے، اچھا نام رکھا جائے۔ پھر بچے کی پرورش اور تربیت کے لیے ماں اسے دودھ پلائے، کوشش کرے کہ باوضو ہو کر بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ کہہ کے، اور ماں اپنے بچے کو بھوتوں سے نہ ڈرائے، بلی سے، چوہے سے، کاکروچ سے، اللہ کے سوا کسی کا خوف پیدا نہ کرے، شخصیت خراب ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات پر پختہ یقین۔ ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ کسی نے کہا کہ میری بھتیجی جو ہے وہ یہ چاہ رہی تھی کہ اسے کوئی چیز مل جائے، تو اس کی دادی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کی اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ جو چیز مانگ رہی تھی اس کو مل جائے۔ تو اچانک وہی چیز اس کے سامنے آئی اور اسے مل گئی۔ تو بچی نے کیا لرن کیا، تھوڑی دیر کے بعد بچی نے پھر کہا کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے۔ دادی نے پھر میسج دیا، دیکھو اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو وہ دیتا ہے، آپ اس سے دعا کرو، آپ دادی سے بھی نہیں کہو گی، ماما سے بھی نہیں، بابا سے بھی نہیں، آپ اپنے اللہ سے کہو گی۔ اور اب میں نے اس بچی کو دیکھا ہے، وہ کوئی بات کسی سے کرنے لگتی تو کہتی نہیں، ان سے مجھے نہیں کہنا، پھپھو سے بھی نہیں کہنا، میں نے بھائی سے بھی نہیں کہنا، باپ سے بھی نہیں کہنا، میں نے تو اللہ سے کہنا ہے، میں اللہ سے دعا کروں گی۔ بچی کی عمر 2 سال ہے۔ تو جس نے سکھانا ہے اس کے پاس مواقع تو ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کا تعلق سکھانا، اللہ کی ذات پر یقین ہے، توکل ہے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد، اس سے محبت، اس کا خوف، اس کی خاطر کچھ کرنا، اللہ کی خاطر کچھ کرنا۔ اور ماں بچے کو اپنے رب کی عبادت کی محبت سکھائے گی۔ ماں جب خود عبادت گزار ہوگی تو بچہ بھی سیکھے گا۔ کیا آپ نے ایسے بچوں کو نہیں دیکھا جو سجدہ کرنا چاہتے ہیں اور سیدھے لیٹ جاتے ہیں ماں کے ساتھ ہی، مساجد میں بھی اور گھروں میں بھی؟ لیکن صرف اس عمل سے ان کے اندر عبادت کی پوری محبت نہیں آئے گی جب تک آپ بچے کو یہ نہیں سمجھائیں گے کہ عبادت کیوں کرنی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اللہ سے محبت ہوگی تو اس کی ملاقات بھی اچھی لگے گی۔ یہ تو اللہ کی یاد ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے۔ آپ اللہ سے اپنی باتیں کہو، وہ آپ کی باتیں سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ کیا آپ کو اپنے اللہ سے کچھ نہیں کہنا؟ اللہ تعالیٰ نے 5 اوقات مقرر کر رکھے ہیں، جب آپ اللہ تعالیٰ سے جو چاہو کہو۔ کچھ باتیں اس نے سکھائی ہیں، باقی جو جی چاہتا ہے اس سے مانگ لو۔ تو جیسے نماز سکھانی ہے، ایسے ہی روزہ، زکوٰۃ، حج، اور ایسے ہی بچے کے اخلاق، اپنے اخلاق سے سکھانے ہیں، اور بچے کو بدخلقیوں سے بچانا ہے، اور بچے کو ریلیشن سکھانے ہیں، رشتے۔ ماں تو، آج کی ماں تو ایسی ہے جو سب سے پہلے رشتے کاٹتی ہے۔ جب وہ قطع رحمی سکھاتی ہے، جب رشتے کٹ جاتے ہیں۔ کتنی مائیں ہیں جو ددیال کو بچوں کی شکل بھی نہیں دیکھنے دینا چاہتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ باپ ایسے نہیں ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ مسلمان ماں ایسی کیوں ہو کہ وہ رشتے کاٹے؟ رشتے تو ماں نے سکھانے ہیں،
رشتوں کی محبت ماں نے دل میں ڈالنی ہے. تو جو ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے کہ جاؤ دادی کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے سنو اندر تمہاری پھپھو کیا کہہ رہی ہیں یا تمہارے بابا وہاں پہ کیا بات کر رہے ہیں، تو وہ بچے کو کیا سکھائے گی؟ بدخلقی، بڑوں کا احترام سکھائے گی وہ. تو ماں کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ ماں کے اندر تو اگر اس کی اپنی اصلاح نہ ہوئی تو کبھی کوئی چیز کروٹ لے لے گی، کبھی کوئی، اور ہر چیز کی چھاپ بچے پہ لگتی رہے گی. آپ نے بچوں کی وہ پوئم سنی ہوگی کہ ہم سے تو کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولو، اور خود فون کی گھنٹی بجتی ہے اور فون اٹھاتے ہیں تو باپ کہتا ہے کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں. تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے. تو بچے عمل سے سیکھتے ہیں. انہیں رشتوں کی محبت بھی سکھانی، انہیں اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنا بھی ماں نے سکھانا ہے، اپنی آنکھوں کا، اپنے کانوں کا، اپنے پوری باڈی کا، اپنے نیلز کا بھی، اپنے بالوں کا بھی، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا سکھانا ہے، صحت مند غذائیں کھلانی ہیں. اور پھر یہ کہ صحت مند رہنے کے جو اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں روحانی، جسمانی اور عقلی صحت کے لیے، حرام نہیں کھلانا، حرام سے نفرت دلانی ہے. اور پھر ماں نے انہیں ان کے روحانی ارتقاء کے لیے کوشش کرنی ہے کہ وہ اچھا ذکر کرنا سیکھیں، ان کی روح گناہ سے اور جھوٹ سے اور گندگی سے آلودہ نہیں ہونے دینی، انہیں استغفار کرنی سکھانی ہے. پھر ماں نے بچے کی جسمانی صحت کے لیے اس کو جسمانی ایکٹیویٹیز بھی کروانی ہے. اگرچہ اسکول بھی رول پلے کرتا ہے لیکن ماں اس کے لیے فکر اپنی جگہ پہ کرے گی. اسی طرح سے اس کا اپنے جیسے بچوں سے میل جول سکھانا ہے، اس کو سلام کرنا سکھانا ہے، اس کو کھانا شیئر کرنا سکھانا ہے، اس کو یعنی لف سکھانا، محبت سکھانی ہے. اور اس کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو دریاؤں کو، ان کا پانی ان کے اپنے لیے نہیں ہوتا، تو آپ کے ٹوائز صرف آپ کے لیے کیوں ہوں؟ آپ کا جو کھانا ہے وہ آپ کے لیے کیوں ہو؟ آپ اس میں سے شیئر کرو. دیکھو پھولوں کی خوشبو دوسروں تک پہنچتی ہے، جو نہیں مانگتا اس تک بھی پہنچتی ہے. آپ کی طرف سے سلام کیوں نہ پہنچے؟ اس کو تو یہ سکھانا ہے کہ دیکھو سورج کی حرارت اور روشنی صرف اس کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی، دوسروں کے لیے. تو تمہارے پاس قوت ہے تو تم دوسروں کی ہیلپ کرو گے نا. آپ کی قوت بھی دوسروں کے لیے ہے. آپ بڑوں کی کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہو، آپ اپنی ہیلپ کیسے کر سکتے ہو، آپ نے اپنے ماحول کو کیسے صاف ستھرا رکھنا ہے، خوشگوار بنانا ہے، آپ نے کیسے نیکی کی بات دوسروں تک پہنچانی ہے. جیسے لقمان حکیم نے وصیت کی اپنے بیٹے کو، تو اپنے بیٹے سے کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو مصیبت تم پر آئے تم اس پر صبر کرو. تو آپ دیکھیں کہ بچوں کو مائیں کیسے سکھاتی ہیں. چھوٹی سی چوٹ لگی تو ماں نے کہا اوہو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ماں نے خود بھی آفت ڈال دی، بچہ بھی کچھ عرصے کے بعد خوب چیخ چیخ کے رونا سیکھ لیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ماں کا رویہ اثر انداز ہو رہا ہے نا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو مصیبت تم پر آئے تم اس پر صبر کرو. نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. تو ماں بچے کو تیار کرے گی کہ اس نے برائی برداشت نہیں کرنی اور دوسروں کو نیکی کا پیغام دینا ہے اور خود بھی صالح رہنا ہے. اور نماز قائم کرو، نماز سکھانی، نماز کی محبت، نماز کا پابند بنانا اور مساجد میں لے کر جانا اور اچھی مجالس میں لے کے جانا، یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے. مائیں تو مالز میں لے کے جاتی ہیں، ہوٹلز میں لے جاتی ہیں، تو پھر خواہشات ہے نا، خواہشات کا دین ہے جو مائیں سکھاتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کہیں جا نہیں سکتا، جائیں، لیکن مساجد میں بھی تو لے کر جانا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ماں یہ کہتی ہے، جیسے لقمان حکیم نے نصیحت کی تو ماں اپنے بچے کو سکھائے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے گال پھولا کر نہ ملو، گردن اکڑا کر بات نہ کرو.
آپ کا مزاج کیسا ہونا چاہیے، لوگوں سے کیسے ملنا، انٹریکٹ کیسے کرنا، گھر آئے مہمان کو خوش آمدید کیسے کہنا ہے، اس کی خدمت کیسے کرنی ہے. اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ اللہ کو خود پسند فخر کرنے والے پسند نہیں ہیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو. نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ آسمان کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو. چال کا خیال رکھے گی اچھی ماں کہ بچہ چلتا کیسے. ہمارے ہاں تو بچہ ذرا اکڑ کے چلے مائیں خوش ہو جاتی ہیں. مائیں سمجھتی ہیں کہ بچہ بڑا کانفیڈنٹ ہو گیا. یہ کانفیڈنس نہیں ہے، تکبر ہے. تکبر سکھا رہی ہے ماں. پھر کانفیڈنس عاجزی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. مزاج میں عاجزی ہو، محبت، نرمی، بڑوں کے لیے عزت و احترام آنکھوں میں ہو اور رویوں میں، اس کے ساتھ بھی کوئی کانفیڈنٹ ہو سکتا ہے. اپنی آواز کو دھیما رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ شخصیت میں سارے پہلو ہیں نا. سوچ اچھی ہو، پازیٹیوٹی، اللہ کے ساتھ رابطہ، لنک کتنا مضبوط جڑا ہوا ہو، اور نظریں کیسے جھکا کے رکھنی ہے، کب اٹھانی ہے، کب جھکانی ہے، سماعتوں پر کس طرح سے کنٹرول رکھنا ہے، زبان کی کیسے حفاظت کرنی ہے، اور دل کو کیسے پاک رکھنا ہے، اور پھر آواز کیسی ہو، آواز میں جو دھیما پن ہے، بڑوں کے آگے کیسے بولنا ہے، اور کہیں بھی چوکوں میں کھڑے ہو کے آوازیں نہیں لگانی. ایک جگہ کھڑے ہو کے دوسرے کو جب زور سے پکاریں گے تو اس کے احترام میں کمی آئے گی نا. احترام سکھاتی ہے ماں، بڑوں کا بھی، اور چھوٹوں سے شفقت اور محبت سکھاتی ہے. پھر کس طرح سے اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھنا سکھاتی ہے. پھر کس طرح سے چال ڈھال، جب آپ کسی سے ملو گے تو کس طرح سے ملو گے، سلام کیسے کرنا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، مجلس میں کیسے بیٹھنا ہے، اپنے سے بڑوں کی عزت کیسے کرنی ہے، چھوٹوں سے محبت کیسے کرنی ہے. ماں تو شخصیت کی تعمیر کرتی ہے. اس شخصیت کی تعمیر کے لیے وہ اساتذہ سے بھی پورا رابطہ رکھتی ہے، اور ایسے ہی استادوں کی زیر نگرانی دیتی ہے اپنے بچے کو جو اسے اچھا انسان بنانے میں مددگار ہوں. نیپولین نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا. تو ہمیں بھی اچھی قوم بننا ہے، اس لیے محنت کرنی ہے کہ آج کی بچی کل اچھی ماں بنے. اور آج کی مائیں اگر اچھی مائیں نہیں بن پائیں تو اب اچھی ماں بننا سیکھ لیں، سیکھیں. اور سیکھنے کے لیے باقاعدہ دین کو سیکھیں، دین کا علم حاصل کریں. پیرنٹنگ کو سیکھنا بہت ضروری ہے، کیجولی نہیں، باقاعدہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے لیے آگے بڑھ کے کام کر سکیں. ایک اچھی شخصیت کی تعمیر کے لیے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ مدرز یونیورسٹی ہونی چاہیے. اصولی طور پر میں نے دبئی میں دیکھا ایک مدرز یونیورسٹی کی پوسٹ جا رہی تھی، تو مجھے یہ تو نہیں پتا اس یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال اصلاً ایک عورت کو جو تعلیم دینی چاہیے اس تعلیم میں اس کا بڑا شیئر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو سوال کر لیجئے. Is there any question? جی. کہ ماں کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کے رکھے بچوں کا، لیکن اگر ایک خاندان ایسا ہے کہ جس میں اخلاقی برائیاں بہت زیادہ ہیں اور ماں تھوڑی سی سمجھدار ہے، وہ چاہتی ہے میں اپنے بچوں کو اچھے ماحول میں لے کے جاؤں، دین سے جوڑوں، ان کو نماز سکھاؤں، تو وہ ان نہیں ملنے دیتی ان کے چاچو وغیرہ سے یا خاندان سے کہ بچے چھوٹے ہیں، وہ ملیں گے تو وہ ان سے ویسے ہی باتیں سیکھیں گے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے سوسائٹی کا وہ خاندان بتا دیں جس خاندان میں مکمل طور پر اچھائیاں ہوں اور برائیاں نہ. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اچھا عذر ہے شیطان کی جانب سے کہ چونکہ خاندان والوں میں وہ نیکی نہیں ہے، مطلوبہ نیکی، تو مجھے وہ خاندان بتائیے جس میں وہ مطلوبہ نیکی موجود ہو اور برائی نہ ہو. خاندان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، اچھے برے. اب یہ کہ اگر
میں اس کے لیے لقمان حکیم کی مثال پیش کرنا چاہتی ہوں. لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے دانش عقل کہاں سے سیکھی؟ انہوں نے کہا بے وقوفوں سے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو برائی کا روپ بھی نہیں دکھا سکتے, تو آپ اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا سکھانا چاہتے ہیں, تو ایسے ماحول کی وجہ سے برائی میں تمیز کرنی بہت آ جاتی ہے الحمدللہ. اور بچہ بھی زیادہ انالیسس کرنا بھی سیکھتا ہے. بڑا ہو جائے گا بچہ یا چھوٹا بھی ہے تو وہ جس ماحول میں بھی جائے گا اس ماحول میں ایسے افراد تو موجود ہی ہیں. اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے, رشتوں سے نہیں کاٹنا چاہیے. جی جی, میرا سوال آپ سے یہ کہ جس طرح ہمارے زمانہ جاہلیت کے حوالے سے جو معاملات رہے ہیں پہلے, کہ بہت زیادہ دنیاوی معاملات میں رہتے ہوئے اور ویسے ہی اپنا معاملہ سارا, تو آج کل جب بچوں کو دین کی طرف لانے کے لیے کہا جاتا ہے یا ان کو ترغیب دلائی جاتی ہے, تو پہلا سوال یہی آتا ہے کہ آپ نے اپنے وقت میں تو وہ سب کچھ کر لیا, اب ہماری باری آئی ہے تو اب آپ ہمیں روکتے ہیں. تو دل اتنے سخت ہو چکے ہیں اس طرح بچوں کے کہ پھر تکلیف ہوتی ہے کہ یعنی وہ جو رول ماڈل ہمیں بننا چاہیے تھا وہ ہمیں تربیت ہمارے والدین سے نہیں ملی. اور جب ہمیں یہ سب کچھ ملنا شروع ہوا الحمدللہ, کچھ وقت میں فرق آیا, لیکن وہی شیطان نے پھر اچکا, پھر وہاں سے پھر وہی معاملات خراب ہوئے. تو اس کی وجہ سے بچوں میں بے انتہا بگاڑ, اور پلس سوسائٹی, پلس ان کی ایجوکیشن, اور پلس ہسبینڈ, یہ سب چیزیں انوالو ہو کے ایک پریشر ڈال دیتی ہیں ایک ماں پہ, ایک عورت پہ, گھر کی خاتون پہ, کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میں یہاں سے کہاں سے ابتدا لے کے چلوں. بات یہ ہے کہ ماں اپنے آپ کو مثال بنا کر پیش نہ کرے. جب وہ اپنی اگزامپل دیتی ہے لفظوں میں تو اس بات سے بچے ریاکشنری ہوتے ہیں, کیونکہ وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ کیسی اگزامپل ہو, پہلے تو آپ کی اگزامپل ایسے تھی. جیسے سوسائٹی میں نارملی لوگ کہتے ہیں جب لوگ دین کی طرف آتے ہیں کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, تو یہی بات بچے اس انداز میں کہتے ہیں. بچے کو بھی پیچھے سے پریشر ہے, ابلیس اسے بھی نہیں ٹھہرنے دے رہا. وہ کہتا ہے کہ ماں کو اس طریقے سے تم گھیر سکتے ہو. پھر ماں کہنا چھوڑ دیتی ہے کہ میں کیا کروں, میرے اندر خرابی ہے. ابلیس کا ایک ہتھ کنڈا ہے کہ وہ انسان کو گلٹ میں ڈالتا ہے. جب اس نے نیکی کرنی ہوتی روک دیتا ہے, جب وہ رک جاتا ہے اور وقت گزر جاتا ہے تو کہتا ہے دیکھا تم نے یہ کام کرنا تھا کیا ہی نہیں, اور بندہ گلٹ میں چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے, اور بچوں سے یہ کہنا چاہیے کہ دیکھو اللہ کی آگ حق ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بتا دیا. غلطی میری ہو یا آپ کو, آؤ مل کے اصلاح کرتے ہیں, مل کے کرتے ہیں. جو آپ میرے میں خرابی دیکھو آپ میری اصلاح کرو, میں اس کو ویلکم کروں گی. اور جو آپ میں ہوگی میں بتاؤں گی تو میں آپ کو یعنی جب کہوں تو آپ بھی اسے قبول کرو. تو ہم مل کے ایفرٹ کرتے ہیں. دوسری بات جو اس سلسلے میں بہت زیادہ معاون اور مددگار ہوگی, ہر ماں یہ سمجھتی ہے کہ میں اکیلے ہی اپنے بچوں کی تربیت کر لوں گی. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے. وہ اس وجہ سے رشتہ داروں سے بھی نہیں ملنے دیتی, وہ اس وجہ سے یعنی ہر اعتبار سے بچے کی خود نگران بننا چاہتی ہے. حالانکہ بچے کے لیے بھی اور بڑے کے لیے بھی ٹرائیوکا ہے نا, ٹرائنگل ہے. ایک طرف خاندان ہے, دوسری طرف سکول ہے, تیسری طرف سوسائٹی ہے. تو تینوں طرف سے جب اصلاح کا سلسلہ ہوگا تو تب اصل میں اصلاح ممکن ہے. اس وجہ سے اچھے تعلیمی ادارے بنانے کی ضرورت ہے. اس پر بات نہیں کرنا چاہتی کہ تعلیمی اداروں کا رول کیا ہے, وہ آپ پر عیاں ہے کہ تعلیمی اداروں نے ہمارے بچوں کو کہاں تک پہنچا دیا. اب اقبال کی بات کتنی سچی ہے کہ یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا, افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی. کہ فرعون نے بھی اسی طرح تعلیمی ادارے بنا لیے ہوتے تو اسے بچے قتل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بچے خود بخود اندر اندر سے ہی قتل ہو جاتے, ان کا ایمان ہی ختم ہو جاتا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تعلیمی ادارے, اکثر تعلیمی ادارے اپنا رول نہیں پلے کر رہے, اور اچھے تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے الحمدللہ. اور سوسائٹی میں جو کوئی خیر رکھنے والا جہاں بھی موجود ہے اس کو اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے الحمدللہ. اب بہت سے مقامات پر لوگوں کی جانب سے کوششیں ہیں, بہت یعنی اچھے سکولز بھی ہیں اس وقت جو کام کر رہے ہیں, لیکن محدود پیمانے پہ. چونکہ پوری سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا ہے اس لیے بہت زیادہ سکولز بنانے کی ضرورت ہے. اس لیے
خیر رکھنے والے افراد اور اس فیلڈ میں مہارت رکھنے والے افراد کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس کے لیے زیادہ ایفرٹس کریں تاکہ یعنی سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے جو دوسرا پلر ہے نا، دوسرا اینگل ہے، وہ بھی اپنا کام پورا کرے. اور اس مقصد کے لیے الحمدللہ ہم مونٹیسری اسکول کا سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں بچوں کی ٹریننگ اور تربیت کے لیے الحمدللہ، جس کی وجہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ کے حضور اپنی جانب سے عذر پیش کرنے کے قابل ہو سکیں گے کہ سوسائٹی کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جو شعر ہم نے ڈالنا ہے اور اپنی معذرت پیش کرنی ہے انشاءاللہ وہ ہم کریں گے. اسی طرح سے جیسے تیسرا رول سوسائٹی کا ہے کہ جب اسکول بھی اپنا رول پلے نہیں کر رہا، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، اور خاندان بھی نہیں، خاندان کرے، اسکول کرے، تب بھی سوسائٹی کو کردار ادا کرنا ہے. اور اگر یہ نہ کریں تو تب بھی سوسائٹی میں ایسے ادارے ہونے چاہیے، ایسی پلیسز، ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اپنا رول پلے کریں اصلاح کے لیے. اس وجہ سے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی اصلاح صرف اکیلے اکیلے نہ کریں، انہیں فورمز پر لے کر آئیں، ایسے فورمز بنائیں، فورمز پر لے کے آئیں جہاں بچوں کے فورمز ہیں، وہاں پر وہ آئیں، وہاں پر جتنا بھی گروپ ہوگا وہ سارے ایک مقصد کے لیے ہوں گے نا، اچھا ہی سیکھ رہے ہوں گے. جیسے ویسٹ میں اسلامک سینٹرز ہیں، اسی طرح سے پاکستان کے اندر بھی اسلامی ادارے موجود ہیں الحمدللہ. وہ جو بھی ادارہ ہو، جو بھی بچوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہو اور وہ یعنی درست عقیدے کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے ان اداروں کے ساتھ خود بھی جڑ جائیں اور اپنے بچوں کو بھی جوڑیں، اپنی نسلوں کو بھی جوڑیں. چھوٹے ہیں بچے یا بڑے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ضرور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو سوسائٹی میں اپنا بہترین کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماں شجر سایہ دار ہو سکتی ہے اگر اب کی ماں یا مستقبل میں بننے والی ماں ارادہ کر لے، ماں اپنے رول کو سیکھے اور ماں اس کے لیے ایفرٹ کرے، دعائیں کرے، تو انشاءاللہ تعالی سوسائٹی بدل جائے گی. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مشترکہ طور پر کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.